عباده صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. کل کی اسباق کے اندر ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں ہے، کیونکہ ہم جنس الہ کے مخالف ہے. جو الہ ہوگا اس کا کوئی ہم جنس نہیں ہوگا. یا یہ کہ بنا لیا سب نے بلا دلیل اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کئی معبود، اور اگر یہ اس بات کے مدعی ہوں کہ وہ اپنے اس مشرکانہ عقیدے کی دلیل رکھتے ہیں تو اے محبوب ان سے مطالبہ کرو کہ لاؤ اپنی دلیل عقلی ہو یا نقلی. یہ جو تم نے الگ الگ معبود بنائے ہیں تو ان کے معبود ہونے پر اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرمائے محبوب ان کافروں سے کہو کہ وہ دلیل پیش کریں. عقلاً تو ایک خدا کے سوا کو باطل کہا جا سکتا ہے، نقلاً بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ تمام آسمانی کتابوں میں توحید ہی کی بات کی گئی ہے. ہمارے پاس تو یہ قرآن ہے جو تذکرہ ہے میرے ساتھ والوں کا، یعنی میرے امتیوں کا، اور مجھ سے پہلوں کا، یعنی توریت، انجیل اور صحف آسمانی والوں کا. ان سب کتابوں میں توحید کا حکم اور شرک کی ممانعت ہے، یعنی نہ ہو تو جو لوگ اگلی آسمانی کتابوں کے سچے عالم ہوں ان سے معلوم کر لو. بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ان کے بہت سے یعنی سب کے سب نہیں جانتے کہ حق کو، تو وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے. اس لیے تو وہ بے رخی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں خدا پر ایمان لانے اور اس کے رسول کی مطابقت کرنے سے. ایسی بات نہیں کہ ان کافروں کی فہمائش نہیں کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا کہ اے محبوب ان کافروں سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کے ایک ہونے پر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، چاہے وہ عقلی ہو، عقلی طور پر آپ ثابت کرو، یا پھر نقلی ہو. نقلی کا مطلب دینی. پھر اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ عقلاً تو یہ دلیل ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر دو ہوں گے تو فساد ہو جائے گا، ساری کہانی خراب ہو جائے گی. اب رہ گئی نقلی، تو تمام آسمانی کتابوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے. اس قرآن ہی میں نہیں ہے، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے عالموں سے پوچھ لو جو سچی ہیں، یہاں تک کہا گیا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ہٹ دھرمی، ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا، اس پر جب انسان اتر جاتا ہے تو وہ اچھے اور برے کی تمیز کو بھول جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف برابر انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان نبیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھی بھیجتا رہا، اور ان کی ہدایت نہیں فرمائی گئی. اس لیے کہ اے محبوب نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول مگر وحی بھیجا کہ یہ اس کی طرف کہ نہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل میرے سوا، تو مجھ کو پوجو. اس ہدایت کو نظر انداز کر دیا. اور کافر بولے کہ بنا لیا خدائے مہربان نے اولاد، تو ملائکہ کو اس کے فرزند ہیں، ملائکہ اس کے فرزند ہیں. پہلے کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، اور ہم ان کی جو پوجا کرتے ہیں تو یہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے. اسی کا ذکر کیا گیا ہے. بنا لیا خدائے مہربان نے اولاد، تو ملائکہ اس کے فرزند ہیں، پاکی ہے اس کی اس بات سے، بلکہ وہ یعنی ملائکہ اس کے معزز بندے ہیں جنہیں بزرگی دی گئی ہے اور جو نوازے گئے ہیں.
جو نہ سبقت کریں اس بات میں، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہتے، اس لیے کفار اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ فرشتے ان کی شفاعت کریں گے، اس لیے کہ خدا کے اذن کے بغیر وہ ہرگز شفاعت نہ کریں گے، اور یہ اس لیے کہ وہ تو صرف اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ جو حکم دیتا ہے، جتنا حکم دیا ہے فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ ذرہ برابر کچھ نہیں کرتے، اپنی عقل بھی نہیں لگاتے۔ جتنا اللہ نے حکم دے دیا ہے، اگر کسی فرشتے سے یہ کہا ہے کہ تم میری پاکی بیان کرو، تو وہ صرف خدا کی پاکی بیان کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مولا میں تیری حمد بیان کروں گا۔ ہاں، عاجزانہ طور پر اجازت مانگنا ایک الگ چیز ہے، ایک اپنی خواہش ظاہر کرنا الگ چیز ہے۔ جیسا کہ فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا ہم بھی تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں بھی اجازت دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت دی، ایک ساتھ نہیں، 70,000 فرشتے صبح صادق کے وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، جو درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں غروب آفتاب تک۔ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو ان کی واپسی ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کے بعد 70,000 دوسرے فرشتے آتے ہیں اور طلوع فجر تک یہ بارگاہ رسالت میں درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ آ گیا، قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی، اللہ نے ان کی اس خواہش کو قبول کیا، معروضے کو قبول کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بغیر اس کے حکم کے کچھ نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ ایک ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے جن جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ان میں سے کچھ نہیں کرتے۔ ہماری پوزیشن اور حال یہ ہے کہ ہم اس میں سے کچھ نہیں کرتے، سوائے اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کے، سوائے اس کے نافرمانیوں کے کوئی دوسرا کام ہمارے پاس نہیں۔ اللہ نے فرما برداری کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا، ہم اس کے الٹ چلے گئے۔ بلکہ قرآن عظیم کے اندر اس نے ارشاد فرما دیا کہ وہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنے ماں باپ، ان سب سے زیادہ اللہ سے محبت نہ کرے۔ مجھے بتاؤ، ان میں سے کسی سے زیادہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اولاد سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ بولو، پیسے سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ پیسے سے زیادہ محبت ہے نا ہمیں، اللہ سے نہیں، کیونکہ اللہ کے نام پہ اگر کوئی مارتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کر کے ہم بہت دیر تک ہلاتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو پیسہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اولاد کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، پیسے کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ حرام تک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ کیسے آ رہا ہے آنے دو۔ کسی نے ایک محاورہ پیش کیا ہے کہ داڑھی پر ہاتھ پھیرا سنبھال میرا، تو ایسا نہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، ایک لقمہ اگر حرام کا آپ نے کھایا، کتنا؟ ایک لقمہ، تو 40 دن تک آپ کو نماز میں لذت نہیں میسر، 40 دن تک۔ یہاں جب سے ہوش سنبھالا ہے حرامی کھا کھا کے پیٹ بھرا ہے تو نماز میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ نماز میں لذت آئے گی کہاں سے؟ ہم محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے رزق کو حرام کر لیتے ہیں، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے۔ اکثر ہمارے کاروبار میں بہت سے لوگ بولے جھوٹ نہیں بولیں گے تو چلے گا نہیں۔ کیا صحابہ اکرام نے بزنس نہیں کیا تھا؟ انہوں نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ سچ بول کر جس طریقے سے بزنس کیا جا سکتا ہے، جھوٹ بول کر اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ بھائی ایک مرتبہ دھوکہ دو گے، 2 مرتبہ دو گے، کب تک دھوکہ دو گے؟ برابر تو دھوکہ کوئی کھائے گا نہیں آپ سے۔ تو میرے عزیز دوستو، بار بار پھر وہی ایک جملہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے دار العمل بنایا ہے۔ یہاں ہمیں عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا ہے۔ اس کے قریب ہمیں نہیں، ہم چوراہوں پر 12 بجا سکتے ہیں،
چوراہے پہ بیٹھ کر ایک بجا سکتے ہیں، لیکن تفسیر کے اس درس میں ہم 10 سے 15 منٹ نہیں نکال سکتے۔ 2-4 دن لوگوں نے جذبہ دکھایا، اس کے بعد اسی پوزیشن پہ آ گئے۔ چوراہے پر میں دیکھتا ہوں 12 ساڑھے 12 بجے تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھنا گوارا نہیں ہوگا۔ تو جس کے ایمان کا حال یہ ہو کہ وہ درس میں بیٹھنا گوارا ہی نہ کرتا ہو، خدا اور اس کے رسول کی بات سننا اور اس کی تعریف سننا اسے گوارا ہی نہ ہو، تو مجھے بتاؤ اسے مومن کہا جائے گا؟ ہر انسان اپنے محبوب کی تعریف سننا پسند کرتا ہے، محبوب کے قصیدے سننا پسند کرتا ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ دعویٰ تو محبت کا ہے، بلکہ نعرہ بھی یہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے۔ مرنا پسند کرتا ہے۔ جو شخص 5 وقت نماز کے لیے نہیں آ سکتا وہ کیا مرے گا؟ اور اس موت سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس موت سے کوئی فائدہ ہوگا؟ غلامی رسول کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم 5 گانا نماز پڑھیں، رسول کی سنت ہے داڑھی رکھیں، رسول نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی ماں بتایا ہے، جھوٹ چھوڑ دیں، اپنے دل سے بغض، کینے اور حسد کو نکال دیں۔ لیکن نہیں، یہ 3 چیزیں، ایک بغض ہے، ایک حسد ہے، ایک کینہ ہے۔ اس میں نقصان ہمارا ہوتا ہے، سامنے والے کا کچھ نہیں ہوتا۔ بھئی آپ امیر آدمی ہو مثال کے طور پر، میں اب حسد کروں اس کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، یہ اچھا کیوں پہنتا ہے، یہ اچھا کیوں کھاتا ہے، یہ 4 ویلر میں کیوں گھومتا ہے، اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں۔ دینے والا رب ہے، ایک تو اس کی عطا پر اعتراض، دوسرا میری صحت خراب۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں نیکیوں کو ایسے کھاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور اس کے ہم سب مریض ہیں، ہم سب مریض ہیں۔ ایک نہ ایک چیز تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ 100 میں 10% اگر ہوں وہ اللہ والے نیک بندے، ان کی کوئی گنتی نہیں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ زیادہ 80% کا ذکر ہے، 80% کا ذکر ہے۔ ہم میں سے یہ تینوں میں سے ایک نہ ایک بیماری ہم لوگوں کے درمیان ضرور ہو۔ تو میرے عزیز و دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں بغض، حسد، کینے کو چھوڑنا چاہیے۔ جب یہ چیز ہمارے درمیان سے نکلے گی تو محبت بڑھے گی، ہمارے درمیان پیار بڑھے گا، اخوت، محبت بڑھے گی، بھائی چارگی بڑھے گی۔ اور جب تک یہ بیماریاں رہیں گی اس وقت تک بھائی چارگی نہیں بڑھ سکتی، بھائی چارگی کا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک دکاندار کے یہاں ایک شخص گیا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اس نے وہ چیز دکھائی، اس کو پسند آ گئی، قیمت طے ہو گئی۔ اس کے بعد اس دکاندار نے کہا کہ اسی کوالٹی کی یہی چیز اگر تم سامنے والے دکاندار سے لے لو تو تمہیں کوئی اعتراض؟ کہا بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی۔ کہا وہ بات بعد میں سمجھنا، اسی کوالٹی کی یہی چیز اسی قیمت پر تمہیں اس کے یہاں سے مل جائے گی، وہاں سے لے لو۔ سوچتے ہوئے چلا گیا، مانگا، اس نے نکال کر کے دے دی وہ چیز، لیا، پیسہ دیا، چیز اٹھایا، پھر اس دکان پہ آیا۔ کہ ایک بات بتاؤ، بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، میں نے تمہارے پاس آ کر کے اس چیز کا سودا کیا اور تمہارا سودا بھی طے ہو گیا، پھر تم نے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ کہ میں صبح سے کافی دکانداری کر چکا ہوں، بہت کچھ فروخت کر چکا ہوں بے حمدی تعالیٰ، لیکن صبح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میرے بھائی کی دکان پر کوئی ایک گراہک بھی نہیں گیا ہے، اسے بھی شام کو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر کے جانا۔ تو میرے پاس تو اتنا ہو گیا کہ میرے بچوں کی کفالت ہو جائے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا۔ تو میری خواہش یہ تھی کہ شام کو جاتے وقت میرا وہ بھائی بھی کچھ اپنے بچوں کے لیے لے جائے، اس لیے تمہیں ادھر بھیجا۔ تو یہ تو اسلام کا طریقہ ہے، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ سب کی آنکھیں پھوٹے میں کھاؤں، سب کی آنکھیں پھوٹے میں کھاؤں، بلی والا کہ اگر دودھ نہیں پیے گی تو پنجہ مار کے گرا دے گا۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، اس طریقے کو چھوڑ دو۔ میں نے نماز تک بات لا کر کے چھوڑ دی تھی، تھوڑی بہت جنازے کی نماز کا میں ذکر کروں گا، آج تو ٹائم پورا ہو گیا۔ اخلاق کے اوپر، کچھ صبر کے اوپر بھی بیان کروں گا میں،
گھریلو معاملات میں جو آج ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی میں تھوڑی بہت بتانے کی کوشش کروں گا اپنے مطابق. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مکمل آپ کو بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس درس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, یہاں بیٹھ کر سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کردگار ہم سب کو جو علم دین سیکھنے کا فیض ملا کرتا ہے اس فیض سے نواز دے. پروردگارہ علم دین سیکھنے کا جو فیض ہے, جیسا کہ تیرے محبوب نے بتایا ہے کہ علم سیکھنے والے کی اگر موت آتی ہے تو شہادت کی موت ہوتی. مولا تو ہمیں ساری زندگی علم سیکھنے والا بنا کر رکھ. پروردگارہ تو ہمیں ساری زندگی طالب علم بنا کر رکھ اور ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرما. رب کردگار تو اپنے محبوب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا